إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. معزز सामिईन, पिछले कई जुमे हमने औलाद की तरबियत के हवाले से कुछ आयात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस बयान किए और फिर उसके बाद हमने औलाद की तरबियत करने का तरीका जो हमें इस्लाम ने सिखाया है वो मसाइल हमने बयान किए हैं। तकरीबन उनमें से हमने 10 मसाइल बयान किए हैं। आज इस जुमे में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन के तौफीक से इंशाअल्लाह हम कोई 8-10 और मसाइल बयान करेंगे। हम सब जानते हैं कि औलाद की तरबियत करना इंसान की मर्जी नहीं है। इंसान चाहे तो औलाद की सही तरबियत करे, ना चाहे तो तरबियत ना करे, ऐसी बात नहीं है। बल्कि औलाद की तरबियत करना इंसान पे फर्ज है, लाजिम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व इन्ना लिवलदिका अलैका हक़्क़न, तेरी औलाद का तुझ पे हक है। ये इंसान मर्जी नहीं है कि इंसान चाहे तरबियत करे चाहे तो तरबियत ना करे, नहीं, इसमें मर्जी नहीं चलेगी। इंसान पे शरई तरबियत करना लाजिम है। कुरान और सुन्नत के मुताबिक तरबियत करना औलाद की लाजिम है।
انسان اولاد کی تربیت میں سستی کرے، اس میں کوتاہی کرے، قیامت والے دن اس انسان کے ساتھ شدید محاسبہ ہوگا۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو خائن کہا ہے، یہ انسان خائن ہے۔ اگر اولاد کی کوئی انسان صحیح تربیت نہ کرے تو رب العالمین کے کھاتے میں اس انسان کو خائن تصور کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے لوگو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، لا تخونوا اللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنے رب کے ساتھ خیانت نہ کرو، والرسول، اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور اپنے آپس میں امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسے میں نے حرام قرار دیا ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں شروع میں خیانت سے منع کر رہے ہیں، اور آگے اللہ رب العالمین ڈائریکٹ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور سمجھو یہ بات، سیکھ لو یہ بات، غور سے سنو، أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہارے لیے امتحان ہے۔ شروع میں ہمیں اللہ رب العالمین نے خیانت سے منع کیا، آگے ہمیں بتایا کہ مال اور اولاد یہ امتحان ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ان دونوں آیتوں میں رب العالمین ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے اگر ایک انسان تو نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، یا جو مال میں نے تجھے دیا ہے میری رضامندی کے لیے اس مال کو تو نے صحیح جگہ پہ خرچ نہ کیا تو میرے کھاتے میں تجھے خائن تصور کیا جائے گا۔ اور یہ انسان صرف خائن ہی نہیں بلکہ یہ انسان اللہ رب العالمین کا خائن، محمد رسول اللہ کا خائن اور مال میں خیانت کرنے والا ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ! صرف اور صرف کس لیے؟ یہ اس لیے کہ اولاد کا حق ہے اولاد کی صحیح تربیت کرنا۔ اور ہم نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جتنے لوگوں کو پیدا کیا قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سارے بچے دنیا میں جب آتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ درست ہوتا ہے رب العالمین کے بارے میں۔ اسی لیے تو کفار کی اولاد جب فوت ہو جائے، یہود اور عیسائیوں کی اولاد فوت ہو جائے، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ والدین چاہے جہنم میں داخل ہو جائے، والدین مشرک ہو کافر ہو، لیکن اولاد جنت میں داخل ہوگی۔ وجہ یہی ہے کہ اولاد مسلمان ہوتی ہے لیکن بعد میں پھر والدین اسے گمراہ کر دیتے ہیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواه یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچے جب دنیا میں پیدا ہوتے ہیں وہ پکے مسلمان ہوتے ہیں، پھر بعد میں والدین اسے یا تو یہودی بناتے ہیں یا اسے عیسائی بناتے ہیں یا اسے مجوسی بناتے ہیں، مشرک بناتے ہیں۔ مطلب جیسے والدین ہو اسی طرح اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، تو لہذا والدین اولاد کے بگڑنے میں والدین کا بہت بڑا کردار ہے، اور اس میں رب العالمین کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ کوئی انسان کہے کہ اللہ رب العالمین نے میری اولاد کو ایسے بے دین پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کسی کو بھی بے دین پیدا نہیں کیا، یہ آپ کی تربیت ہے جس نے اس بچے کو بے دین بنایا۔ اس لیے ہم نے پچھلے جمعے 10 مسائل بیان کیے تھے، 10 طریقے، اگر اس پہ میں اور آپ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی ہماری اولاد نیک ہوگی۔ آج ہم نے آگے تقریباً 8 یا 10 مسائل بیان کرنے ہیں۔
11ویں نمبر پہ کوئی انسان اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہتا ہو تو 11ویں نمبر پہ اس انسان کو چاہیے کہ اولاد کو صحیح عقیدہ سکھائے، کیونکہ بچپن سے عقیدہ درست ہو، رب العالمین پہ ایمان پختہ ہو تو رب العالمین کی ہر بات کی تابعداری کرے گا، رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرے گا یہ انسان۔ اور یہ طریقہ انبیاء کا ہے، صحابہ کرام کا اور نیک لوگوں کا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ لقمان حکیم بڑے ہی ایک نیک اور دانا انسان تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی، اللہ رب العالمین کو یہ نصیحتیں اتنی پسند آئی کہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اے لوگوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، لقمان کا تذکرہ کرو، لقمان کو ذرا یاد کرو، لقمان کی تابعداری کرو۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرو۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک نہ کرو۔ آگے کئی اور باتیں بھی کی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی عقیدہ سکھاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی عمر 14 سال تھی، یعنی نابالغ بچہ، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات، میں کچھ باتیں آپ کو سکھانی ہیں، بیٹے میں نے کچھ باتیں سکھانی ہیں۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ رب العالمین کی تابعداری کرو، اللہ رب العالمین تیری حفاظت کرے گا۔ اب اگر ہم چھوٹے بچے کو یہ بتائیں بیٹا رب العالمین کی تابعداری کرو، رب العالمین تیری حفاظت کرے گا، بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں نے اگر رب العالمین کی حفاظت حاصل کرنی ہو تو رب العالمین کی تابعداری کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ رب العالمین کی تابعداری کرو، تیرے سامنے کوئی راستہ بند نہیں ہوگا، جدھر تو جائے گا تیرے سامنے رب العالمین ہوگا۔ پھر آگے فرماتے ہیں رب العالمین پہ ایمان پختہ کرنے کے لیے وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ یہ بات سیکھ لیں، سمجھیں یہ بات۔ اب چھوٹے بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے جو نابالغ بچہ ہے، اس نابالغ بچے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو تجھے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، ہاں الا قد كتبه الله لك، الا بشيء قد كتبه الله لك، ہاں وہ فائدہ تجھے دیں گے جو رب العالمین نے تیرے لیے لکھا ہے، تیرے مقدر میں جو رب العالمین نے لکھا ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر ساری دنیا جمع ہو جائے، دنیا میں جتنے لوگ ہیں جمع ہو جائیں، تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہاں وہ نقصان پہنچائیں گے جو رب العالمین نے تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ اب اگر بچے کو یہ بتایا جائے اور بچے کی ذہن سازی ہو جائے تو بچہ نڈر ہوگا یا نہیں؟ بچہ بہادر ہوگا یا نہیں؟ بچہ جوان ہو کے، جوان بن کے مجاہد اسلام بنے گا یا نہیں؟ آج تو یہی وجہ ہے بچپن میں ہم اولاد کو عقیدہ سکھاتے نہیں ہیں، بڑے ہو کے پھر ایسے ہی بے فائدے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اولاد۔
الصحف. دنیا میں جو کچھ ہونا ہے رب العالمین نے سب کچھ لکھ دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا کیا چاہتے ہیں ابن عباس کو؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تیرے مقدر میں رب العالمین نے جو کچھ لکھا ہو وہی پہنچنا ہے. اب اس چھوٹے بچے کا عقیدہ قضاء اور قدر پہ تقدیر پہ عقیدہ پختہ ہو جائے، آگے ساری زندگی اس کی صحیح گزرے گی. 12ویں نمبر پہ انسان اگر اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہتا ہے تو انسان کو چاہیے اولاد کو عبادات کا عادی بنائے، عبادات کروائے، اسے عبادات کروائے، قرآن اس کو سکھائے، قرآن کی تلاوت کا حکم دے، اسی طرح نماز کا حکم دے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ لسبع، جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کا حکم دیا کرو. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اسے اگر نماز نہ پڑھے تو کبھی کبھی اس کو مارا بھی کرو، اس کو سزا بھی دیا کرو. ابھی تک بچہ بالغ نہیں ہوا، یہ بچہ 10 سال کا بچہ اگر فوت ہو جائے رب العالمین کے کھاتے میں یہ پکا مسلمان سمجھا جائے گا، جنت میں جانا ہے اس نے. یہ انسان نابالغ ہیں. اگر 10 سال کا کوئی بچہ گناہ کر لے فرشتے وہ گناہ لکھتے بھی نہیں، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو حکم دے رہے ہیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، جب بچہ 10 سال کا ہو تو اسے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے سزا بھی دیا کرو. رب العالمین نے اس بچے کو سزا نہیں دینی، لیکن والدین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، کس لیے؟ تاکہ بچے کی صحیح تربیت ہو جائے. اسی طرح صحابہ کرام یوم عاشوراء اور اسی طرح یوم عرفہ روزہ جب رکھتے تھے یوم عاشوراء کا، کہتے ہم بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے. عصر کے ٹائم جب ان کو بھوک لگتی تھی تو ہم کھلونے ان کو پکڑاتے تھے، کھلونے کے ساتھ وہ کھیلتے تھے، کھیل میں مصروف ہو جاتے تھے. ان کو ہم کھیل میں مصروف رکھتے تھے تاکہ روزہ مکمل رکھ لے. یہ کس لیے؟ تاکہ بچہ عبادت کرنا سیکھ جائے، جوانی میں پھر اس کے لیے عبادت کرنا کوئی بوجھ نہ ہو. 13ویں نمبر پہ انسان کو چاہیے کہ آداب اسلامی، آداب شرعیہ بچے کو سکھائے بچپن سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نیکی کا حکم دیتے تھے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، بچے کو حکم دیتے تھے کہ بڑوں کی عزت کرو. اسی طرح بچوں کو حکم دیتے تھے کہ بڑوں پہ آپ نے سلام کہنا ہے. بڑوں کو کوئی بڑا آئے موجود ہو تو چھوٹا اس کو سلام کرے گا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھانا کھا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوتیلا بیٹا ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا عمر ابن ابی سلمہ چھوٹے بچے تھے، وہ آئے کھانا کھانے کے لیے. کہتے ہیں وہ چھوٹا بچہ بعد میں تذکرہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں کھانا کھانے لگا اور کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے، کبھی اس کے آگے سے کبھی اس کے آگے سے، رات میں جو کچھ تھا میں کھانے لگا ادھر ادھر سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے مجھے کہا، چھوٹا بچہ ہے، 4-5 سال کا بچہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو کہہ رہے یا غلام، اے بیٹے سم اللہ، کھانا جب کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو. ابھی چھوٹے 4-5 سال کے بچے کو کیا شعور ہے؟ ہم یہی کہتے ہیں نا چھوٹا ہے بچہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دین اسلام میں تربیت کے بعد میں یہ بات بالکل نہیں چلتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے بچے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ سم اللہ، بسم اللہ پڑھو. وَقُلْ بِيَمِينِ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ،
اور اپنے آگے سے کھاؤ، ادھر ادھر سے نہ کھاؤ۔ یہ عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوتیلا بیٹا بعد میں تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں آج تک کھانے کا میرا یہی طریقہ ہے، یہی میری عادت بنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مجھے یہ کہا ہے، تو اگر میں اور آپ اپنی اولاد کو آج سے طریقہ سکھائیں، ان کی عمر 4 سال ہے، 5 سال ہے، 3 سال ہے، ہم ان کو طریقہ سکھائیں، انشاءاللہ بڑھاپے تک وہ اسی پہ عمل کرتے رہیں گے۔ اور بچپن میں اور جوانی میں جب انسان کوئی کام کرے تو بڑھاپے تک وہ عادت رہ جاتی ہے۔ مدینہ منورہ میں، مدینہ یونیورسٹی میں ہمارے ایک استاد تھے، تو ہمیں یہ حدیث پڑھا رہے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحب التيمم في تنعله وترجله وفي شأنه كله۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب، دائیں طرف سے پیار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتا پہنتے تو دائیں پاؤں کو پہلے پہنتے، جب مسجد میں داخل ہوتے تو دائیں پاؤں کو پہلے داخل کرتے، کپڑے پہنتے تو دائیں بازو پہلے، وغیرہ وغیرہ، حتیٰ جب بال کنگھی کرتے تو دائیں سائڈ پہ۔ ہمیں یہ استاد کہنے لگے، ان کی عمر تقریباً کوئی 85 سال تھی، کہہ رہے تھے میری عمر 85 سال ہے، آج بھی میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان چیزوں میں مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہوگی، نہیں ہوتی غلطی مجھ سے اور نہ ہی ہوگی۔ کیا کہا؟ کہتے میری عمر 85 سال ہے، آج بھی مجھ سے غلطی نہیں ہوتی اس میں دائیں بازو پہلے پہنتا ہوں، دائیں جوتا پہلے پہنتا ہوں، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دائیں پاؤں پہلے داخل کرتا ہوں، مجھ سے غلطی نہیں ہوتی اس میں، نہ ہی ہوگی۔ سبق ختم ہونے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ شیخ صاحب آپ نے کچھ بڑا ہی دعویٰ کر دیا، آپ یہ کہتے کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے وغیرہ وغیرہ، آپ نے یہ کہا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوگی اور نہ ہوگی۔ کہتے ہیں ہاں مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہوگی، مجھے پتا ہے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ کہتے ہیں بچپن اور جوانی میں میں نے ان سنتوں کا خیال رکھا ہے، تو آپ کیا سوچتے ہو بڑھاپے میں اللہ رب العالمین میرا ساتھ چھوڑ دے گا؟ بڑھاپے میں اب میرا حافظہ کمزور ہوا، میرا جسم کمزور ہوا، میں ہر چیز بھول جاتا ہوں، تو کیا اب بڑھاپے میں اللہ رب العالمین مجھے ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ جوانی میں نے ان چیزوں کا خیال رکھا، جب میرا دماغ، میرا دل، میرا جسم جوان تھا، میرا حافظہ صحیح تھا، میں مکمل طاقت میں تھا، تب میں نے ان چیزوں کا خیال رکھا۔ آج بڑھاپے میں اللہ رب العالمین مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اگر ہم اولاد کی تربیت شروع سے کریں تو پھر آخر تک بڑھاپے تک ان سنتوں پہ عمل کریں گے۔ اسی طرح 14ویں نمبر پہ اولاد کو سادہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانا، زیادہ نعمتوں میں گھس کے زندگی گزارنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ نعمتیں ہمیشہ نہیں ہوتی۔ آج نعمتیں بہت زیادہ ہیں، کل اللہ اعلم یہ نعمتیں ہوں گی یا نہیں۔ اس لیے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کو کہا کرتے تھے اے لوگوں اخشوا شنو فإن النعم لا تدوم، سادہ زندگی گزارو، نعمتوں میں زیادہ ڈوب کے زندگی نہ گزارو، کیونکہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البذاذۃ من الایمان، سادہ رہنا، سادہ زندگی گزارنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان گندے کپڑے پہنے، پٹے پرانے کپڑے پہنے اور کہے کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے، نہیں، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے۔ انسان اچھا لباس پہنے، انسان صاف ستھرا رہے، لیکن نعمتیں بہت زیادہ اپنے اوپر نہ برسائے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو مال دولت سے نوازا ہے، تو یہ مال دولت آپ کچھ اپنے اوپر خرچ کریں، کچھ آخرت کے لیے جمع کریں، انویسٹ کریں آپ رب العالمین کے ساتھ، رب العالمین کے ساتھ کاروبار کریں۔ معاشرے میں کتنے محتاج لوگ ہیں، آپ ان پہ خرچ کریں۔ آگے
کو چاہیے کہ انسان اولاد کو بلوغ سے پہلے بلوغ کے مسائل سکھائے کہ بیٹا انسان جب بالغ ہو جائے تو اس کے بعد انسان کو احترام ہوتا ہے. معاشرے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو بالغ ہو جائے ان کا احترام ہو جائے, ان کو احترام کے مسائل کا نہیں پتا ہوتا ہے. 2-3 مرتبہ احترام ہو جائے غسل بھی نہیں کرتے, بغیر غسل نماز وغیرہ پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, جو کہ نماز قبول نہیں ہوتی غسل کے بغیر. وہ غلطی کس کی ہے؟ والدین کی. والدین اسے سکھاتے نہیں ہیں. اب ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جن کو اپنا وقت یاد آتا ہوگا کہ ہاں میں نے بھی پہلی دفعہ جب مجھے احترام ہوا مجھے ان مسائل کا پتہ نہیں تھا. یہ والدین کی سستی ہے, والدین کی غلطی ہے. اسی طرح بچی کو بلوغ سے پہلے بتایا جائے حیض کے مسائل کے بارے میں کہ حیض میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, ان کو گائیڈ کیا جائے, تب جا کے اولاد نیک ہوگی. اور 16ویں نمبر پہ اولاد کو وقت کی حفاظت کرنے کا حکم دینا اور وقت کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنے کا طریقہ سکھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 ایسی نعمتیں ہیں جس میں اکثر لوگ نقصان اور خسارے میں ہوتے ہیں, جس سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. ایک صحت ہے, صحت سے انسان فائدہ نہیں اٹھاتا, والفراغ اور فارغ ٹائم ملنا انسان کو, یہ بہت بڑی نعمت ہے. انسان صحت مند ہو اور انسان کے پاس ٹائم بھی ہو نیک عمل کرنے کا. آگے انسان کو چاہیے کہ اولاد کو گانے بجانے اور موسیقی سے محفوظ رکھے, ان کو بچا کے رکھے, کیونکہ ایک ہی دل میں گانے اور دین اسلام کی محبت دونوں جمع نہیں ہو سکتے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں حب الكتاب وحب الحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. حب الكتاب وحب الحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. ایک ہی دل میں قرآن کی محبت اور ساتھ ساتھ گانے بجانے کی محبت, یہ دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. گانے بجانے کی محبت دل میں ہو تو قرآن کی محبت اس دل میں جگہ نہیں لے سکتی. اگر قرآن کی محبت ہو تو پھر گانے بجانے کی محبت اس دل میں پیدا نہیں ہو سکتی. تو اولاد کو گانے بجانے سے دور رکھنا. اسی طرح اولاد کو اپنی نظر کی حفاظت کرنے کا حکم دینا, اپنی نظر کی حفاظت کریں. دیکھیں قرآن میں حدیث میں جتنے احکامات ہیں مردوں اور عورتوں کے لیے, رب العالمین نے ایک ہی حکم دیا ہے مرد عورت دونوں کے لیے, لیکن نظر کی حفاظت کے باب میں اللہ رب العالمین نے مردوں کو الگ حکم دیا, عورتوں کو الگ حکم دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زنا میں جب انسان واقع ہوتا ہے تو اس کے لیے ذریعہ اور سبب نظر کی حفاظت نہ کرنا ہے. اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ یہ نظر جو ہے سہم من سہام ابلیس, ابلیس کے تیر میں سے ایک تیر ہے. ابلیس اس تیر کو پھینک دیتا ہے اور انسان اس سے زخمی ہو جاتا ہے, اس انسان کا ایمان زخمی ہوتا ہے. رب العالمین نے پہلے مردوں کو حکم دیا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں کو حکم دیجئے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ, اور اپنی فرض کی حفاظت کریں اور یہ ان کے
کے لیے بہت بہتر ہے دنیا و آخرت میں۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ رب العالمین کو پتہ ہے کہ تمہارے دل میں کیا کچھ ہے، تمہارے دل کے بارے میں رب العالمین کو پتہ ہے، تو نظر کی حفاظت کرو۔ پھر آگے رب العالمین نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقل، اور کہہ دیجئے للمؤمنات، مسلمان عورتوں کو، خواتین کو، یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، مسلمان خواتین کو بھی حکم دیجیے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں، نظروں کی حفاظت کریں۔ باقی سارے احکامات ہم نے کہا رب العالمین نے ایک حکم کے ساتھ مرد اور عورتوں کو مخاطب کیا، صرف اور صرف نظر کے معاملے میں، نظر کی حفاظت کے معاملے میں رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو آپ الگ حکم دے، خواتین کو آپ الگ حکم دے تاکہ نظر کی حفاظت کریں۔ اسی طرح رب العالمین نے قرآن میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے، وہاں پہ دو بچیاں دیکھی موسیٰ علیہ السلام نے، جو اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کے آئی تھی پانی پلانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ خواتین باہر نکلی ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا خواتین کی جگہ جو ہے گھر میں باہر نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، آپ باہر کیوں آئے ہو، خیریت ہے؟ انہوں نے کہا کہ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير، ہم اس لیے آئے ہیں بھیڑ بکریوں کو پانی پلائیں، اور ہماری مجبوری ہے، گھر میں ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، ہمارے ایک والد صاحب ہیں وہ بھی ضعیف العمر ہیں، عمر رسیدہ ہیں، وابونا شیخ کبیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پلاتا ہوں۔ فسقا لهما، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلایا۔ ثم تولى الى الظل، پھر موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا کے اس کے بعد ان سے کوئی گپ شپ لگانے کی کوشش نہیں کی، اپنے کام پہ چلے گئے۔ یہ دونوں لڑکیاں گھر آ گئے، گھر میں اپنے والد سے بات کی کہ بڑے ہی نیک انسان تھے، ہمارے ساتھ فری میں مدد کر کے پھر ہم سے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، ہمیں ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے، اور ساتھ ساتھ طاقتور انسان بھی تھے، امانت دار اور طاقتور تھے، ہمیں ایسے انسان کی ضرورت ہے، گھر میں ان کو خادم رکھ لیں۔ انہوں نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی، جس انداز میں گئی رب العالمین نے اس انداز کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے۔ رب العالمین کو ان کا انداز بڑا پسند آیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں فجاءته إحداهما تمشي على استحياء۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم ول على المسلمين خيارهم وجنبهم شرارهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اور عزت مند انسان تھے، وہ نظر کی حفاظت کرنے والے تھے۔ رب العالمین نے ہمارے سامنے اس واقعے کا تذکرہ اس لیے کیا کہ اے مردوں، آپ اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام جیسے بناؤ، اور اے خواتین، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواتین، آپ اپنے آپ کو اس بچی جیسا بناؤ تاکہ آپ کا ایمان محفوظ ہو۔ آگے 20ویں نمبر پہ
انسان اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہتا ہو بچپن سے ان کو ایک بستر میں نہ سلائے. اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہتا ہے انسان ایک بستر میں 2 بچوں کو نہ سلائے. 7 سال کے بعد 7 سال کوئی مسئلہ نہیں. 5-4 سال کا بچہ 2-3 بچے ایک بیڈ پہ سوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. 7 سال کے بعد ایک بیڈ پہ ایک بستر میں 2 بچوں کو نہ سلائے. چاہے دونوں مرد ہو, دونوں لڑکے ہو, دونوں لڑکیاں ہو, ایک لڑکا ایک لڑکی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ ل7. اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیا کرو. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ. اور 10 سال کی عمر میں ان کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے مارو, سزا دو. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا فِي الْمَضَاجِعِ. اور ایک بستر میں 2 بچوں کو نہ سلاؤ. ایک بستر میں 2 بچوں کو نہ سلاؤ. 7 سال کی عمر تک کوئی مسئلہ نہیں. 7 سال کی عمر کے بعد بچوں کو حکم دینا کہ ایک بستر پہ نہیں سونا وغیرہ وغیرہ. 10 سال تک, 10 سال کے بعد ایک بستر میں سونا حرام ہے. اس سے اولاد کی تربیت خراب ہوتی ہے. اب 10 سال کا بچہ بالغ نہیں ہوا لیکن تربیت اس کی خراب ہوتی ہے. اس لیے اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ بچوں کو ایک بستر میں نہ سلائیں. تو اگر ہم ان 20 باتوں پہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی ہماری اولاد نیک ہوگی. اور اگر ہم اس پہ عمل نہ کریں اور ہماری اولاد بگڑ جائے تو پھر ہم اپنے آپ کو جو ہے اللہ رب العالمین کا خائن بننے کے لیے تیار رکھیں. اور رب العالمین نے جو سزا مقرر کی ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہیں. پھر کیونکہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اولاد کی تربیت کا طریقہ سکھایا. اب بھی ہم صحیح تربیت نہیں کریں تو پھر غلطی کس کی ہے؟ ہماری ہی غلطی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.